ایک حسین وادی میں ایک خوبصورت محل تھا جہاں شہزادی مونا رہتی تھی۔ مونا بہت حسین تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر ہمیشہ ایک خوبصورت مسکراہٹ رہتی تھی، مگر یہ مسکراہٹ ہمیشہ غم کی چھائیوں میں چھپ جاتی۔ محل کے تمام لوگ اس کے لیے پریشان رہتے کیونکہ شہزادی مونا ہمیشہ غمگین رہتی تھی، چاہے سب کچھ اس کے پاس کیوں نہ تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس تھی۔ شہزادی مونا کے والدین نے اسے دنیا کی ہر ایک چیز دی تھی، لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہتی تھی۔ محل میں رنگین درخت، خوبصورت پھول اور حسین باغ تھے، لیکن مونا ہمیشہ ادھوری رہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتی بجائے محل کی محفلوں میں حصہ لینے کے۔ اس کے دل میں ایک ایسی کمی تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی۔ پھر ایک دن جب مونا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اچانک کمرے میں خوبصورت پری نمودار ہوتی ہے۔ پری کا نام نور تھا اور اس کی آنکھوں میں جادوئی چمک تھی۔ نور نے شہزادی مونا سے کہا، شہزادی، تمہارے دل کی غمگینی کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک جادوئی آئینہ ہے۔ مونا پریشان ہو کر بولی، جادوئی آئینہ؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ نور نے مونا سے کہا، شہزادی، وہ آئینہ جو تمہارے محل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے، وہ تمہاری خوشی کا راز ہے۔ وہ آئینہ تمہارے دل کے اندر کی روشنی کو چھپاتا ہے اور تمہیں وہ کبھی اس بات کا پتہ نہیں لگنے دیتا کہ تم کتنی خوشحال ہو۔ مونا کو بہت حیرانگی ہوئی، لیکن وہ آئینہ کہاں ہے؟ مونا نے نور سے پوچھا۔ میں نے کبھی ایسا کوئی آئینہ نہیں دیکھا، نور نے جواب دیا۔ وہ آئینہ تمہارے دل کے قریب کہیں چھپا ہوا ہے اور صرف وہی اسے دیکھ سکتا ہے جس کے دل میں محبت اور امید ہو۔ تمہیں خود کو تلاش کرنا ہوگا اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ مونا نے نور کی باتوں پر دھیان دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کی باتوں پر عمل کرے گی۔ اس جادوئی آئینے کو ڈھونڈنے کے لیے شہزادی مونا نے ارادہ کیا کہ وہ اس آئینے کو ڈھونڈے گی تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی خوشی کو واپس پا سکے۔ نور اور مونا نے ایک ساتھ محل کے مختلف حصوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دونوں محل کے درخت، باغات اور تہخانوں میں گئے، لیکن کہیں بھی آئینہ نہیں ملا۔ آخرکار دونوں ایک بڑے قدیم دروازے کے پیچھے پہنچ گئے۔ نور نے کہا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں تمہیں اپنے دل کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اس دروازے کو کھولو اور تمہیں وہ آئینہ مل جائے گا جو تمہیں خوشی واپس دے سکتا ہے۔ مونا نے دروازہ کھولا اور اندر ایک کمرہ پایا جہاں ایک خوبصورت جادوئی آئینہ رکھا ہوا تھا۔ اس آئینے کی سطح پر ایک نرم سی روشنی پھیل رہی تھی اور جب مونا نے آئینے میں نظر ڈالی، اس نے اپنی آنکھوں میں خوشی کی لہر دیکھی۔ آئینے میں مونا نے خود کو ایک نئے روپ میں دیکھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک رہی تھی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ خود اپنے غم کا شکار ہو گئی ہے۔ اس نے خود کو محدود کر لیا تھا اور اس کا غم اس کے اندر کی خوشی کو چھپا رہا تھا۔ مونا نے آئینے کو چھوا اور کہا، اب میں سمجھ گئی ہوں، میں نے ہمیشہ اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو نظر انداز کیا اور یہ سوچا کہ میری خوشی کہیں باہر ہے، لیکن اصل خوشی تو میرے اندر ہی تھی۔ نور نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا۔ شہزادی، تمہارے اندر جو محبت اور روشنی ہے وہ تمہاری خوشی کا اصل ذریعہ ہے۔ مونا نے آئینے سے اپنی نظر ہٹائی اور نور کی طرف دیکھا۔ شکریہ نور، تم نے مجھے سچائی دکھائی۔ اب میں اپنی زندگی کو نئے انداز سے شروع کروں گی اور اپنے دل میں خوشی کو محسوس کروں گی۔ نور نے کہا، یاد رکھو شہزادی، خوشی ہمیشہ باہر کی چیزوں میں نہیں ہوتی، وہ تمہارے اندر ہوتی ہے، بس اسے پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ مونا نے نور کا شکریہ ادا کیا اور آئینے کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں ایک نئی چمک محسوس کی۔ اس نے جان لیا کہ خوشی دراصل اپنے اندر کی روشنی کو پہچاننے سے ملتی ہے اور اب وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خوشی اور محبت کے ساتھ گزارے گی۔ شہزادی مونا نے اپنے غم کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی خوشی کی جڑ کو تلاش کیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ مسکراتی رہی اور محل کے لوگ بھی اس کی خوشی دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتے تھے اور اسے دعائیں دیتے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوشی ہمیشہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ہمیں صرف اپنے دل کی حقیقت کو پہچاننا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں حقیقی خوشی کو محسوس کر سکیں۔ تو یہ تھا شہزادی مونا کی زندگی کا راز۔ فاطمہ ایک خوبصورت چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔
وہ ایک ذہین اور مددگار بچی تھی جسے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی ملتی تھی۔ اس کے والدین اور بزرگوں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھیں اور وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی بہت عزت کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ اپنی دادا اور دادی کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دادا اپنے پسندیدہ چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور دادا دادی اپنی کتابوں میں مگن تھی۔ فاطمہ نے سوچا کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے لیے کچھ خاص کرے گی تاکہ انہیں خوشی ملے۔ وہ جانتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے اور گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ فاطمہ نے سب سے پہلے اپنی دادی کے لیے کچھ کھانا تیار کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنی دادی کو پسندیدہ سوپ کی ترکیب نکالی اور کچن میں جا کر کھانا پکانے لگی۔ شروع میں فاطمہ کو تھوڑی سی مشکل ہوئی کیونکہ یہ کھانا بنانے کا پہلا موقع تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوپ میں سبزیوں کی خوشبو، مسالوں کا دھیان سے استعمال کیا۔ آخرکار کچھ ہی دیر میں خوشبودار سوپ تیار ہو گیا۔ فاطمہ نے کھانا دادی کے پاس جا کر رکھ دیا اور کہا، دادی یہ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی ہیں، تو آج میں چاہتی ہوں کہ آپ کو خوشی اور سکون دوں۔ دادی نے مسکرا کر فاطمہ کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی تمہاری محبت اور محنت سے تیار کیا گیا کھانا واقعی بہت مزیدار ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اب فاطمہ نے سوچا کہ وہ اپنے دادا کے لیے بھی کچھ اچھا کرے گی۔ دادا کو کتابوں کا بہت شوق تھا، وہ ہمیشہ اپنے کتابوں کو بہت احتیاط سے رکھتے تھے۔ فاطمہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے دادا کی کتابوں کو ترتیب سے رکھ دے تاکہ وہ مزید آرام سے ان میں سے کسی بھی کتاب کو نکال کر آرام سے پڑھ سکے۔ وہ کمرے میں گئی اور دادا کی کتابوں کو ایک ایک کر کے صاف کیا اور ترتیب سے رکھ دیا۔ دادا نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کی لہر جاگ اٹھی۔ فاطمہ بیٹی تم نے میرے لیے یہ کام کیا، تمہاری یہ محنت اور توجہ میرے دل کو بہت سکون دیتی ہے، دادا نے کہا اور فاطمہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فاطمہ نے دونوں بزرگوں کو ایک ساتھ خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور فاطمہ کے دل میں سکون کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ اس نے جانا کہ اچھے کام کرنے سے نہ صرف دوسروں کے دل میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ خود بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ فاطمہ نے یہ سیکھا کہ چھوٹے چھوٹے اچھے کام اور نیک عمل بڑی خوشی کا پیغام لاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد فاطمہ نے اپنے دوست حسن کو بھی یہ بات بتائی کہ اچھے عمل نہ صرف دوسروں کی مدد کرتے ہیں بلکہ انسان کے دل میں محبت اور سکون بھی پیدا کرتے ہیں۔ حسن نے فاطمہ کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کا دل بھی اچھے کام کرنے میں لگ گیا۔ فاطمہ تمہاری باتوں نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا ہے، میں بھی اپنے گھر کے بزرگوں کی مدد کروں گا اور ہمیشہ کوشش کروں گا کہ انہیں خوش رکھوں۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، دیکھو حسن، اچھے کام چھوٹے نہیں ہوتے، جو دل سے کیے جائیں وہ ہمیشہ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ نے یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی مدد کرے گی تاکہ اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور محبت بڑھے۔ وہ جانتی تھی کہ ہر اچھا عمل اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں لاتا ہے۔ بچوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اچھے کام کرنا چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہمیشہ خوشی کا باعث بنتے ہیں۔